حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو کہرام مچ گیا، لوگوں پر رنج و غم کی کیفیت طاری تھی، تمام لوگ اشک بار تھے، کیونکہ آپ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی تھی۔ لوگ انتہائی صدمے میں تھے۔ آپ کا جنازہ اٹھا کر ایک کھلے میدان میں لا کر رکھا گیا، تا حد نگاہ لوگوں کا ہجوم تھا، سروں کا جیسے سمندر امڈ آیا ہو۔ اب جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو بڑے مجمع میں ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک وصیت فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کے سامنے سنا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ خواجہ قطب الدین نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس میں یہ 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی یہ کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری خوبی یہ کہ اس نے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو۔ تیسری خوبی یہ کہ کبھی اس نے ساری زندگی کسی نامحرم پر غلط نگاہ نہ ڈالی ہو۔ اور چوتھی خوبی یہ کہ کبھی اس نے اثر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں۔ اب پورا مجمع جامع و ساکت جیسے سانپ سونگھ گیا ہوں۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھائے۔ اتنے میں بڑے مجمع میں ایک شخص روتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھا، چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے آگے بڑھ کر اس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر سے کفن کی چادر ہٹائی اور روتے ہوئے فرمایا، آج آپ خود چلے گئے، مجھے رسوا کر گئے، میرا راز فاش کر گئے۔ اور پھر مجمع کی جانب رخ کیا اور اللہ رب العزت کی قسم اٹھائی اور فرمایا، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہ سلطان شمس الدین التمش وقت کے بادشاہ تھے۔ اگر وقت کا بادشاہ اتنا پرہیزگار اور متقی ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہماری زندگیوں میں کیا مصروفیات ہیں؟ اور اس میں ایک اور پیغام یہ بھی ہے کہ متقی و پرہیزگار تو تم ہو، لیکن زمانے کو اس کی خبر نہ ہو، یعنی اتنے اجلے نہ بن جاؤ کہ پھر تمہیں دوسرے غزلیں نظر آنے لگیں۔ اپنے معاملات، اپنی عبادات، جو بھی آپ کی ریاستیں اور نوافل جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں راز ہونے چاہیے۔ سلام پہنچائیں۔